آج موسم ٹھنڈا ہے، ٹھنڈا تو ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روٹین سے ہٹ کے آج گفتگو تھوڑی سی کرنی ہے. روٹین کا موضوع نہیں ہوگا. جو ہمارے موضوعات ایک سے ایک آگے، ایک سے آنا، ایک سے ایک الفاظ آگے ہوتے ہیں. الحمدللہ آج کا موضوع ایک لحاظ سے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جس کا حد شمار ہے. اس لیے میں نے آج نعت شریف کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرائے اور تلاوت بھی ساری میڈم نے فرمائی ہے. اس کے بعد ہم نے اپنے سلسلہ تلاوت اور نعت شریف کو سسپینڈ کیا ہے نماز کے بعد تک، کیونکہ سلیم بھائی بھی تشریف لائے ہیں اور غالب میں سلیم بھائی بھی تشریف لائے ہیں تو حنیف بھائی بھی ہیں. یہ سارا نوریوں کا ایک بڑا خوبصورت سا قافلہ پروگرام بھی ہیں یہ سارے. تو نعت شریف کا ایک اپنا سیشن ہے، اپنا ایک مزہ ہے، وہ ہوگا. لیکن اس وقت جو گفتگو حضرت پیر صاحب بھی تشریف لائے ہیں ماشاء اللہ خوش آمدید. جس طرح ان کا پہلے سے یہ ہمارے سلیم بھائی اور سے آپ کے معمول نعت خان، تو حضرت پیر صاحب کو تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت قبلہ سید ابو الفیض قلندر علی سہروردی علیہ کے بھانجے ہیں نا، گیلانی سادات میں سے ہمارے بڑے محسن، ہمارے لیے دعائیں فرمانے والے بزرگ دوست، اللہ کریم ان کا سلامت فرمائے. تو آج کی جو گفتگو ہے وہ ذرا اولیاء کے محور کے سائز میں جو علوم پلتے ہیں، اولیاء کے دامن کرم میں جو علوم پلتے ہیں اور انسانیت کو باغ و بہار کر دیتے ہیں، ان میں سے کسی ایک علم کی طرف میں آج اشارہ کر رہا ہوں. سبحان. اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری ذمہ داری سے اللہ کے ذات پاک پہ ڈالنی چاہیے، لیکن اس حد تک ذمہ داری کے ساتھ کہ ہم دین پر گفتگو کرنے والے لوگ ہیں. دین اور دینیات، اسلام اور اسلامیات کے ہر موضوع کے ڈیفینڈنٹ ضرور ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کا جو گفتگو ہے اس کو ایک تو آپ نے سمجھنے کی پوری کوشش کرنی ہے، میرے ساتھ ساتھ آپ نے چلنا ہے. علم روحانیت یا نفس روحانیت کہیں بہت معروف لفظ ہے، اور اولیاء کی دنیا میں، صوفیاء کی دنیا میں، علماء کی دنیا میں، عوام الناس میں بھی روحانیت 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 کے چرچے چاروں طرف ہیں اور ہونے چاہیے. کائنات میں دو ہی تو چیزیں ہیں مخلوقات میں سے، ایک روح ہے اور ایک مادہ ہے، باقی پھر خالق ہی رہ جاتا ہے. تو اگر ایک براڈر سی ڈویژن کی جائے تو یا خالق ہے یا مخلوق ہے، اور مخلوق کی اگر عمومی تقسیم کی جائے یا روح ہے یا مادہ. آسانی سے سمجھ آنے لگے. اب جب کمالات روح کو اسٹڈی کیا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ
خدا سے رابطے کے لیے بھی یہ کام کرتی ہے، مخلوق کی تسخیر کے لیے بھی یہ کام کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مادے کو ایک طرف رکھتے ہیں، بلکہ ایک طرف نہ رکھیں، یوں کہیں کہ خالق سے ربط کے لیے بھی روح کام کر رہی ہے اور مادے کی تسخیر کے لیے بھی روح کام کر رہی ہے. سبحان اللہ. اور یوں کہیں کہ ایک مثلث سی بن رہی ہے، خدا کی ذات، روح، مادہ، اور پھر مادہ اور خدا. دیکھا مادہ کے ذریعے خدا کو سمجھنے کی کوشش کی تو سمجھ نہ آئی. مثلث کا یہ زاویہ، مثلث کی یہ لائن یا مثلث کی یہ وال ہمارے براہ راست کام نہ آ سکی، لہذا خدا تک پہنچنے کے لیے ہم نے روح کا سہارا لیا. مثلث بن گئی گاڈ، سول، میٹر، یہ بنا، اور پھر میٹر اینڈ گاڈ. کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک طرح ڈیولپ کر رہا ہوں. ہمارے بعض بزرگ ایسے بھی ہیں اس محفل میں تشریف فرما ہوتے ہیں، محفل کے دوران پکا مراقبے میں ہوتے ہیں. محفل ہو چکی ہے تو دوسروں سے پوچھتے ہیں آج کو وظیفہ دسیا ہے. محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، پوری گفتگو سننے کے بعد آخر میں کہتے ہیں آج کوئی وظیفہ دسیا نہیں کوئی. تو خیر ان دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آج میری گفتگو کو سمجھنے کے لیے ہر دفعہ آپ بڑی محنت کرتے ہیں، آج تھوڑی زیادہ کرنی پڑے گی. صحیح. مجھے آپ کے پاس ڈائری نہیں ہے، ڈائری کے بغیر رکھتے ہیں بازو پہ آپ کے اوپر چڑھے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ محفل میں ان پریپیئرڈلی آئے ہیں، تیاری کر کے نہیں آئے. سکھانے کی تیاری نہ صحیح، سیکھنے کی تیاری آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کے پاس ڈائری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بزمیں اولیاء ہیں جن کے ہم غلام ہیں. یہاں پر بہت کچھ ہمیں سیکھنا ہے، ہوتا ہے، سکھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ایک مثلث بنائی اور اس مثلث میں ہم نے خدا کو اپنے ٹارگیٹ سمجھا، روح کو خدا تک رسائی کا چینل قرار دیا اور مادے کو تصویر کا چینل بھی روح کو قرار دیا. روح کی دو جہاد کا تعین ہو گیا، ایک جہاد اللہ کی طرف اور ایک جہاد مادے کی طرف. جب یہ دیکھا کہ مادے کے ذریعے سے خدا تک رسائی نہیں ممکن نہ ہوئی، نہ سمجھ میں آئی، تو پھر ہم نے روح کا سہارا. اب روح کے علوم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں. روح کے علوم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. قسم اول علم اولیاء. ولی کون ہے؟ مختصر ترین تعریف بتا رہا ہوں، مختصر ترین. ولی کون؟ اس وقت جب کہ خدا نے جن کو لباس وجود پہنانا تھا ان کی ساری روح کو اکٹھا کر کے تو ان سے ایک بات کی. آگے اسکرین صاحب آگے اسکرین صاحب آگے تشریف لائیں. میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں کہ جن کو لباس وجود پہنایا جانا تھا ان کو پروردگار کریم نے اکٹھا کر لیا، روح کو. ان سے گفتگو کی ایک دائرہ کو قرآن عظیم الشان نے ریکارڈ کیا. الستو بربکم، معلوم ہے نا؟ یہاں ایک اور نقطہ بھی ایسا ہے، مفاہیم سے مفاہیم نکلتے ہیں اور باتیں بڑی کام کی ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا الستو برحمانکم. اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ الستو بإلہکم.
अलस्तु बिरहीमिकुम, अलस्तु बिसमदिकुम, ठीक है, अलस्तु बिमन्नानिकुम, अलस्तु बिहन्नानिकुम, अलस्तु बिहय्यिकुम, अलस्तु बिक़य्यूमिकुम, अलस्तु बिअज़ीज़िकुम, अलस्तु बिहकीमिकुम। अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? इसका मतलब है कि पूरी कायनात की रूह की फितरत में परवरदिगार करीम ने मोहब्बत का जो पहला कलाम दर्ज किया उसने इसमें रब करो। सुभान अल्लाह। समझ आ रही बात की? कि परवरदिगार करीम ने क्या कि जब पूरी कायनात की रूहों को जिनको लिबास वजूद पहनाया जाना था उनके साथ जो पहला डायलॉग परवरदिगार करीम ने किया था अपने इसमें रब के जरिए से किया। क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? ये नहीं फरमाया कि क्या मैं तुम्हारा अल्लाह नहीं हूँ? ये नहीं फरमाया मैं क्या तुम्हारा रहमान और रहीम और अजीज लतीफ और खबीर नहीं हूँ? मौला करीम तेरी ये तजलियात बाद में आएंगी, पहले तो हमारा रब है। यही वजह है कि परवरदिगार करीम ने सूरह अल-हम्द में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये हिकमत है। और यही वजह है कि सरकार ने इसमें रब को इसमें आज़म करार दिया। और यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब दुआ फरमा रहे थे रब्बि इब्राहीम सलाम व मिन ज़ुर्रिय्यती सुभान अल्लाह रब्बि इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैर ज़ी ज़रअ। अब बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन किसी और वक्त पे डिपेंड कर देते हैं। इसमें बात पर भी खुसूसी गुफ्तगू की जरूरत है, लेकिन वो बात इस वक्त चल रही है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात कि जिनको कल लिबासे वजूद पहनाया जाना था उनकी रूह को इकट्ठा करके ये इकरार लिया, इसको प्राइमोर्डियल कवेनेंट कहते हैं आपके लिए। जी ठीक है, प्राइमोर्डियल कवेनेंट, मीसाक़े अलस्त, मीसाक़े अज़ल, सुभान कि ऐसा वो वादा जो सबसे पहले लिया गया और कायनात की अरुण से ले लिया। वो वादा लेने के साथ ही परवरदिगार करीम ने एक रिश्ता पैदा कर दिया, रिश्ता अनाउंस कर दिया कि ये रिश्ता याद रखना। जब इसको युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु का लिबास पहना दिया जाएगा तो ये वलायत नाम पाएगी। तुम मुझसे प्यार करना, मैं तुमसे प्यार करूंगा। अब हम जुदा हो रहे हैं, मादे की दुनिया में जा रहे हैं, तुम्हें मादे की दुनिया में ले जाया जा रहा है, तुम्हें आलम में रंगोबू में रख दिया जाएगा। वहां तुम इस वादे को याद करना, वहां तुम इन मोहब्बतों को फरामोश न करना। मैं तुम्हारी मोहब्बत का ये वादा नहीं भूलूंगा, तुम्हारा इकरार नहीं भूलूंगा, और तुम मेरी मोहब्बत ना भूलना। उस मोहब्बत को याद रखने का नाम दिलाए। अगर कोई पूछे कि वली कौन है तो उसके बारे में कहा जाए कि वो मोहब्बत का वादा जो परवरदिगार करीम ने लिया था, उस वादे को याद करके उसकी मोहब्बतों में रहने वाले का नाम है। और उस वादे के बाद उसी की तरफ मुतवज्जे रहने वाले और उसी को सब कुछ मानने वाले और उसी की तरफ प्रवास करने वाले और उस जुदाई को याद करने वाले जो फिराक से तड़प कर कहती है मौला कब रहेगा, मौला तेरा विसाल कब मुयस्सर आएगा, वो वली। तो अब रूहानियत की दुनिया में सबसे पहला जो हमारा स्टेशन है जिस पर हमने पहुंचना है और जानना है कि रूहानियत क्या है। रूहानियत ये है कि युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो उससे प्यार करता है, वो उससे प्यार करते हैं। ये और फिर जब मखलूक परेशान हो जाए तो फिर दौड़कर वलियों के दामन को पकड़ लेती है और किसी को गौसे आज़म कहती है, किसी को दाता कहती है, किसी को गरीब नवाज कहती है, किसी को बिरसू दराज कहती है, किसी को शहनशाह नक्शबंद कहती है और किसी को शेख शहाबुद्दीन सरवर्दी और किसी को गौसुल आलमीन कहती है। क्यों? कि जब उनके पास
کوئی مسئلہ لے کر کوئی غریب مسکین محتاج صاحب حاجت حاضر ہوتا ہے تو وہ اللہ سے کہتے ہیں مولا کریم کہاں دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اٹھنے سے پہلے تقدیریں بدل دی جاتی ہیں. اٹھنے سے پہلے لوح محفوظ کے نقش مٹا دیے جاتے ہیں, نئے نقش بنا دیے جاتے ہیں. یہ ان ہستیوں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے محبوب ہیں, ولی کہلاتے ہیں, غوث اور قطب کہلاتے ہیں, قطب ارشاد کہلاتے ہیں, قطب تکوین کہلاتے ہیں, افراد کہلاتے ہیں اور نقبا کہلاتے ہیں, ابدال کہلاتے ہیں. یہ ان اولیاء کی بزم کی بات کر رہا ہوں جہاں پر استجابت ان کو گلے سے لگاتی ہے اور یہ رحمت خدا کی خاص تجلیوں میں یہ لیکن ساتھ ہی پروردگار کریم کا ایک اور اعلان سننے میں آتا ہے, اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری, کہ میرے ولی میرے دامن کے اندر ہیں, میرا غیر انہیں نہیں جان سکتا. اس پہچان اور عرفان کے لیے ایک رشتہ محبت ہے. سبحان اللہ. گویا اس سیکشن میں جانے کے لیے کوئی روٹ ہی کوئی اور ہے جو آج کا موضوع ہے. روحانیت کی اعلیٰ ترین, ارفع ترین, اسما ترین صورت اولیاء کے ہاں ملتی ہے, لیکن اولیاء کی ڈسکشن ساری محبتوں کی ماورا پر پھیلی ہوئی ہے. محبت ہی محبت, محبت ہی محبت, محبت ہی محبت, جو ہر غیر محبت غیر محبوب چیز کو جلا کے رکھ دیتی ہے. عشق کو نار جوڑے کو ماں سے بنا. عشق ایک ایسی آگ ہے جو اللہ کے علاوہ ہر چیز کو جلا کے پسند کر دیتی ہے. خواہ وہ کوئی دور ہو, خواہ وہ موسیٰ کے دوست. یہ اللہ کی ولی کی بات. دوسری سیکشن روحانیت کی جس سے انسانیت نے فائدہ اٹھایا, یہ ٹاپ موسٹ سیکشن اولیاء کی ہے. دوسری سیکشن ان لوگوں کی ہے جو مقامات ولایت تک تو نہیں پہنچتے لیکن مقامات ولایت کی جلگیاں دیکھ لیتے ہیں اور سرگوشیاں سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح گھر کے بزرگ کوئی باتیں کر رہے ہو تو کوئی بچہ کہیں پاس سو بھی رہا ہو تو صبح اٹھ کر رہنمائی سے کہے گا آج امی ابو بات کر رہے تھے رات کو نا, میں نے سنا ہے کہاں جگہ پر مکان لینا ابو نے, یا آج امی ابو بات کر رہے تھے آج بھی جاتے ہیں. تو بچی ہے یا بچہ کہتا ہے ہم بھی جائیں گے, آپس میں وہ بیٹھ کے گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں ہم بھی جائیں گے. ابو جب جائیں گے نا یاد رکھنا ہم نے بھی ساتھ چلنا ہے. ضد کر رہی ہے. تو ہوا کیا, انہوں نے وہ سرگوشیاں سن لی جو بزم ولایت میں چلتی رہتی. وہ سرگوشیاں سن کے وہ کوئی نہ کوئی روٹ تلاش کر لیتے ہیں. مثلا حضرت شیخ احمد غوری نے جو لکھا ہے, اگر کوئی شخص اس میں لطیفہ پڑھے تو اس کی ظاہری زندگی کی مصیبت خواب میں بدل جائے گی. اب امام بونی نے دعویٰ ولایت نہیں کیا, نہ انہیں کسی نے ولایت کے کھاتے میں رکھا. وہ اس سیکشن میں تھے جنہوں نے علوم اولیاء پر ریسرچ کی. یہ ریسرچ انسان کو وہ سرگوشیاں سنوا دیتی ہے جو نہایت پردے کے اندر ہو رہی ہے. وہ سرگوشیاں انسانوں کے کام آتی ہیں. اب انہوں نے یہ سنا, کہیں سرگوشی سن لی کہ اگر اس میں لطیفہ کو پڑھا جائے تو ظاہری دنیا کی مشکل عالم خواب میں بدل جاتی ہے. یہ بات انہوں نے اپنی کتاب شمس المعارف میں درج کرا.
میں نے اس کا حوالہ اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں درج کیا اور اس پر میں مزید مٹیریل بھی اکٹھا کر رہا ہوں، کیا بھی ہے، آپ کو بہت ساری باتیں سنائی گئی ہیں، اس وقت میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ آج کل یورپ کے ایک اسپیشلسٹ میرے زیر مطالعہ نقشبندی صوفی، جن کا نام میں نے آپ کو لیولن واہن لی بتایا، امریکہ میں، انہوں نے اپنی استاد یا شیخ آئرینا ٹویٹی کا نام لیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا نام لے رہے ہیں، نقشبندی ہیں، دنیا کی سطح پر کام کر رہے ہیں، اولیاء کا پیغام پھیلا رہے ہیں۔ جو بات میں کر رہا ہوں میرے لائبریری میں اس کے حوالے موجود ہیں، کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ ٹویٹی کے جو ہیرو مرشد تھے ان کا نام تھا موہن لال نقشبندی، لیولن واہن لی نقشبندی، ان کی شیخ آئرینا ٹویٹی، رشین لیڈی، پہلا بندہ برطانیہ کا ہے، لندن کا رہنے والا، دوسرا بندہ میری خاتون روس کی رہنے والی، تیسرا بندہ موہن لال انڈین، ٹھیک ہے، اور مرید کن کے ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا مجددی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، دنیا میں ہلچل مچا دی۔ ہم بھی حضرت مظہر جانے جانا کے مریدوں میں سے، ہمارا ہم سے رشتہ بنتا ہے، اس لیے اس امس رشتے کی پکار امریکہ کو رسپونڈ کر رہے ہیں۔ اگر امریکہ سے محبت کی آواز آئے گی، سرزمین برطانیہ سے یا سرزمین فرانس سے محبت کی آواز آئے گی، تو اگر نچے نے، کس کا نام ہے، کیا نام ہے، علامہ اقبال کی جو دیوان مغرب لکھا تھا، کیا نام اس کا، دیوان مغرب، جس نے علامہ اقبال کی جس کا کیا مشق لکھا، جی بوئٹے، تو میں سے کہہ رہا ہوں بوئٹے نے اگر جرمنی میں بیٹھ کر دیوان مغرب لکھا تھا تو اقبال نے جواب میں پیام میں مشق لکھا۔ محبت والے محبتوں کا جواب محبت سے دیا کرتے ہیں۔ امریکہ کی کوئی چیز قبول نہیں ہے، لیکن کیلیفورنیا میں سرزمین مجھے سلام پہنچے، جہاں نقشبندی اپنی باہر دکھا رہی ہے، جہاں ہر روز حضرت شیخ مجدد کے مراقبے ہوتے ہیں، جہاں نقشبندی صوفی بیٹھ کے اللہ عطا کرتے ہیں، دلوں کو جاری کرتے ہیں ان کی بات۔ تو ٹویٹی، ان کی کتاب ڈاٹر آف فائر، 800 سے زیادہ 900 صفحات کی کتاب ہے اور نقشبندیت کے اثرات سے بھری پڑی ہے۔ جو لوگ پڑھنا چاہیں وہ میری رہنمائی میں یہ کتاب پڑھیں، مشکل مقامات آئیں گے کہ آپ کے ذہن میں سوال اٹھیں گے، ان سوالوں کا جواب میں دوں گا انشاءاللہ۔ آئرینا ٹویٹی لکھتی ہیں کہ جو کرو گے سو بھگتو گے، جو بھگتو گے، آج کا کیا کل گلے میں پڑے گا، آج کی غلط حرکت کل تباہی لائے گی، آج کی نیکی کل رحمت لائے گی۔ مکافات عمل، قانون مکافات عمل، اس کو انگریزی زبان میں بلکہ پہلے کہ سنسکرت لینگویج میں کہتے ہیں کارمک کانسیپٹ آف لائف۔ آپ نے پنجابی میں بھی سنے گا وہ کرما لیا یا کرما والیا، پنجابی میں تو کوئی کرم کا لفظ نہیں، یہ سنسکرت کا لفظ ہے جو اس دنیا میں رائج ہوا ہے، انڈین ورلڈ میں بڑے سلیب پاک کو نکلا، یعنی نیک کمائی والے
کرما والا یعنی نیک کمائی والا. تو اب جس نے کمائی بری کی اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا کہ یہ مصیبت اس پہ آنی ہے. آدینہ ٹویٹی کہتے ہیں مجھے میرے مرشد نے کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر شروع کر دے تو اس کا کارما جو ہے، یہ بات اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کی، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کا کارما خواب میں بدل جاتا ہے اور اس کی ظاہری دنیا کی مصیبت خواب میں بدل جاتی ہے اور وہ مصیبت دوبارہ اس پر ظاہری زندگی میں نہیں آتی. اس سے اگلا پوائنٹ وہ یہ لکھتی ہے، کہتی ہے کہ ایک لمحے کا خواب کے اندر کارما کی تبدیلی 3 سال کو صاف کر دیتی ہے. گویا اگر کسی کو کارمک پیوریفیکیشن خواب میں 10 منٹ میسر آ جائے تو 30 سال کے بدعمالیوں کا صفحہ اگر کر دے، 10 منٹ کی نیند ولی کی 30 سال کی صفائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس کنسپٹ کو سمجھیے، ریفرنسز موجود ہیں، باتیں موجود ہیں، ریسرچ کریں، دنیا کو بتائے، حیرت میں ڈال دیں. کہو کسی کے لوٹے کا وزن کتنا بھی ہو، کسی کا بستر کتنا بھاری ہو اور کسی کا سپیڈو میٹر کتنا تیز ہو، تمہاری ساری زندگیاں ایک طرف اور در توبہ سے دور ہو جاؤ گے، بھلی 10 منٹ میں سارا کام. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو انہوں نے کیا کیا، وہ سرگوشیاں سن لی جو خلوت خانوں میں ہو رہی تھی. یہ میرے اسماء کے اسرار ہیں، یہ میری معرفت کے اسرار ہیں، یہ میری محبتوں کے اسرار ہیں. ساتھ کچھ بیٹھے انہوں نے سن لی اور اس پر زندگی پھر قربان کر لی. اور عاملین نے کاملین کرنا، عاملین نے کاملین. یہی وجہ ہے کہ حضرت کاشف برہنی نے اپنی کتاب کا نام عامل کامل رکھا. اگر آپ کو روحانیات کے چوٹی کے اعمال چاہیے تو آپ اس کتاب کو عامل کامل حصہ اول اور عامل کامل حصہ دوم کا مطالعہ کیجیے. آپ کسی نے یہ بات سن لی تھی کہ اگر کوئی شخص 90,000 مرتبہ روزانہ 90 دن تک اس میں لطیفن کا ورد کرے، وہ تو ولی تھا نا کہ جس کو یہ کمال مل گیا کہ 1 منٹ میں 3 سال کی صفائی. وہ تو ولی تھا، وہ پہلی سٹیج کی بات ہے. ابھی دوسری سٹیج کی بات کہ اگر کوئی 90,000 مرتبہ روزانہ 90 دن تک اس میں لطیفن کو پڑھے تو اس کا سارا کارما ڈسالو ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، اس پر آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی اور وہ سعادت مند لکھا جائے گا اور بزم اولیاء کا ہم نشین لکھ دیا جائے گا. یہ میں نے بات کتابیں بھی لکھی ہے، اس وقت ریسرچ بھی کی ہے. یہ جو ویڈیو والی ریسرچ آج پیش کی ہے، کارمے والی ریسرچ آج پیش کی ہے، اور کارمے کے ریزولوشن کی جو ریسرچ ہے آج پیش کی ہے. اور کتنی دیر کا کارما کتنی دیر میں ڈسٹرائے کر دیتے ہیں اولیاء. گویا ولی کا کی محفل میں 1 منٹ بیٹھ گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اب 2 سٹیجز آپ کے سامنے ہیں، ایک سٹیج اولیاء والی اور ایک سٹیج عاملین کاملین. کوئی ایک اسم لیا اور پھر اس کو پڑھتے چلے گئے اور وہاں تک پہنچا دیا کہ کاملیت کی محفلوں میں جا بیٹھے، سرگوشیاں سننے لگے، وہاں کی باتیں آ کر آہستہ آہستہ دنیا کو بتانے لگے اور دنیا فیض کیا ہوا. اب تیسری سٹیج کی بات کرنے لگے جو گناہگاروں کی دنیا ہے، اہتمام عبادت نہیں کر پاتے اور تقویٰ اور طہارت کے منظور میں بھی بعض اوقات لڑکھڑا جاتے ہیں.
دنیا کے امور کے اندر انٹینگلڈ ہونے کی وجہ سے، بندھے ہوئے ہونے کی وجہ سے ان کو اتنی فرصت میسر نہیں آتی کہ وہ اپنے روحانی اور تطہیر نفس کے جو اعمال ہیں ان کو کما حقہ ادا کر سکیں. تو ان کے لیے پروردگار کریم نے ایک کھاتا کھول دیا کہ تم بھی گھبرانا نہیں، میں تمہارا بھی خدا ہوں، غفور میں تمہاری وجہ سے. ٹھیک ہے بھائی، اور قیوم تو ان کی وجہ سے، وہ جو میرے محبوب ہیں اور میرے ولی ہیں، رحمان و رحیم تو یا قدوس اور صمد یا احد تو ان کے لیے ہوں، غفور تمہارے لیے، باقی سب کچھ میں ان کے لیے ہوں، ستار تمہارے لیے. ٹھیک ہے، تو اس لیے تم بھی نہ گھبرانا، میں نے ایک سیکشن تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے. ہاں مولا کریم، تو پھر ہمیں بتائیں ہمیں کسی ایک رات وہ 10 راتیں چیک کر لو، اس میں ایک رات بیٹھ جانا 85 سال کے مسافر کو پیچھے چھوڑ جاؤ. جمعے کے ساتھ تم کو دیکھتے رہنا، ایک ساتھ ایسے مل جائے گی جس میں جھوک ہوگے مان لو، کم از کم اس پر سوچو تو صحیح نا. اور پھر ایسے چینلز کھول رہا ہوں وقتوں کے، اوقات کے، کہ جن چینلز میں تمہارے پاس بہت قریب ہو کے بات کروں گا. تہجد کا ٹائم، آسمان اول، جلوہ گری، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی جھولی بھر دوں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ پروردگار کریم جن کو ہم دور سمجھتے ہیں وہ دور نہیں ہے. کیسے ہو گیا؟ پروردگار کریم جن کے ہم قرب و بعد کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، وہ بعض کا بہت ہی قریب سے اچانک بول پڑتے ہیں اور کہتے ہیں مانگو، کیا مانگتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں. اس سے یہ عاملین کی دنیا نے تو فائدہ اٹھا لیا، لیکن اب ہم جیسے گنہگاروں کی دنیا بھی آ گئی جن نے علوم پر محنت شروع کر دی کہ یہ کائنات کیا شے ہے، کائنات کے اسرار کیا ہیں، اور یہ نظام کس طرح کے ہیں. ان نظاموں میں زمین کا نظام کیسے ہے، اشیاء کے اگنے کا نظام کیسے ہے، ستارگان کا اور سیارگان کا نظام کیسے ہے، اس کا ریلیشن شپ انسانی زندگی سے کیا ہے. جب دیکھا کہ 12ویں 13ویں 14ویں رات ہے یا 15ویں رات ہے، تو سمندر جو کبھی حرکت میں نہیں آتا اٹھ کر چاند کو چومنے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ کیوں جی؟ ریلیجن بیٹے کراچی میں رہے ہو نا، جب رات کالی ہوتی ہے تو سمندر سو جاتا ہے. رات پر جب چاندنی چمکتی ہے تو سمندر اٹھ کر چاندنی برسانے والے اس سیارے کو چومنے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ کوئی رشتہ ہوگا نا. سرسوں کے پھول ہیں، ان کے اوپر آسمانوں میں اڑتے ہوئے بادل کیوں گرجتے ہیں؟ ان پھولوں کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے؟ زمینوں پر سبز فصلوں کے اندر کھلے ہوئے چمیلی کے زرد پھول بادلوں سے ہاتھ تو نہیں ملا رہے ہوتے، ان کا کوئی خاندانی رشتہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ سیاہ بادل گرجتے ہوئے آتے ہیں اور ان سرسوں کے پھولوں کے اوپر سایہ کر کر کے غصہ کرتے ہیں. کبھی گرج کر ادھر بھاگتے ہیں، کبھی گرج کے ادھر بھاگتے ہیں، کبھی گرج کے ادھر بھاگتے ہیں. چاندنی رات میں چکور اڑتا اڑتا چاند کی طرف ہوتا کہ مر جاتا ہے لیکن جاتا ادھر ہی ہے. کیا وجہ ہے کہ سورج مکھی کا پھول کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے کہ تم اس طرف دیکھو گے تو تمہیں یہ ملے گا، یا کیمبرج سے پڑھ کے آیا ہے، یا لوٹن سے پڑھ کے آیا ہے، یا نیو یارک یا واشنگٹن کی کسی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے، یا مشرق بیت کسی دستگاہ سے پڑھ کے آیا ہے،
اس کو کس نے کہا کہ وہ سورج ہے تم اس طرف دیکھتے رہنا؟ سورج بھی اشنائی تو 3 ملین نیلو فرم ان اٹھ موئے چکور محمد سار میں یاد کا وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کے اندر تھا چاند اور سمندر کی لہریں ہو، ہاں چکور اور اس کی پرواز اور چاند ہو، ہاں سرسوں کی پھول اور گرجتے بادل ہو، پروردگار کریم نے اشیاء کے اندر ایک انویزیبل قسم کا رشتہ رکھا ہوا ہے جو جب موسم موافق ہوتے ہیں تو ظاہر ہوتا ہے، طبیعتیں موافق ہوتی ہیں تو ظاہر ہوتا ہے، مزاج موافق ہوتے ہیں تو ظاہر ہوتا ہے، حالات اور سرکمسٹانسز موافق ہوتے ہیں تو سامنے آتا ہے۔ ہر ایک کو یہ سمجھایا نہیں جاتا، لیکن جن کے مزاج سے مطابقت پیدا کر لیتے ہیں انہیں سمجھا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یوگا کے علوم میں کیا وجہ ہے کہ وہ پیپل ٹریس کیا جاتا ہے کہ جس پر سارے سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس رات میں اس کے پتے کھڑکھڑانے لگ جاتے ہیں، ہوا نہیں ہے، ہوا میں تندی نہیں ہے، موسم میں تیزی نہیں ہے، فضائیں خاموش ہیں، پیپل کے پتے کیوں کھڑکھڑا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ زندہ دل والے تجھے پیغام دے رہے ہیں کہ آج کی رات فائدہ اٹھا لو، جو پتا زمین پہ گرے اسے اٹھا کر یوں ہی گرائنڈ کر کے کٹھالی میں ڈالو، کسی دانت پہ ڈالو گے سونا بنا دے گا۔ ٹھیک ہے؟ علم یوگا ہے۔ یوگیوں نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ حضرت عارف کھڑی، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ دوران راہ سلوک مجھ پر یہ وقت آیا کہ میں جہاں سے گزرتا تھا ہر بوٹی بول بول کے کہہ رہے کہ مجھ میں یہ تاثیر ہے، مجھ میں یہ تاثیر ہے، مجھ میں یہ تاثیر ہے، مجھ میں یہ تاثیر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بوٹیوں کے بولنا اور بوٹیوں کو سمجھنا، بوٹیوں سے گفتگو کرنا، یہ کون سا فن ہے؟ یہ فن وہ ہے جو بزم اولیاء سے اڑا لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور تیسرے درجے کی بات کروں، اولیاء 1، عاملین کاملین 2، اور اہل علم نے جو اسرار الہی میں ریسرچ کی تو اشیاء کے اندر نظر آنے والے لفظ بھی نظر آئے اور نہ نظر آنے والے لفظ بھی نظر آئے۔ اب جب مزید اسٹڈی کیا گیا تو پتہ چلا کہ سورج کی جو ڈیوٹی لگا دی گئی کہ زمین کے گرد پھرتے رہو، یا زمین کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ سورج کے گرد پھرتے رہو، پہلے تصور یہ تھا کہ زمین کے گرد سورج پھر رہا ہے، بعد میں تصور یہ تھا کہ سورج کے گرد زمین پھر رہی ہے، اور اب تصور یہ ہو گیا کہ دونوں پھر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو جب اہل علم نے اس کو اسٹڈی کیا تو اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے یہ رزلٹ نکالا کہ اثرات کی 2 قسمیں ہیں، نظر آنے والے، محسوس آنے والے ہر ایک کے لیے اثرات، اور نہ نظر آنے والے اثرات جو اہل علم ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، وہاں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اہل علم نے کیا کیا کہ یہ دیکھا کہ اجرام فلکی کا زمین سے کیا تعلق ہے۔ آسمانوں سے پرے جانا تو اولیاء کی بات ہے، لیکن اجرام فلکی تک تو ہمیں رسائی ہے نا۔ سورج سے ہمارا رشتہ گرمی اور سردی کے حد تک تو ہے نا۔ سورج کا طلوع و غروب ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ چاند کے حرکات کو ہم روزانہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نظر اور ویژن کے حد تک تو ہے، موومنٹ کے حد تک تو ہے۔ پھر جب زمین پر طلوع ہونے والے سیارگان کو دیکھا گیا، لیکن جب طلوع و غروب سیارگان کو دیکھا گیا، موومنٹ کو دیکھا گیا، تو معلوم ہوا کہ ہر موومنٹ کوئی نہ کوئی اثرات رکھتی ہے۔ اگر چاند کی موومنٹ سے سمندر میں غبار اٹھتے ہیں، اگر سورج کی حرارت سے آندھیاں چلتی ہیں، ٹھیک ہے، یا کانوں کے اندر ڈائمنڈز پکتے ہیں اور نار و جوارات بنتے ہیں، تو یقیناً دیگر ستاروں کے اثرات بھی ہوں گے۔
جن کا زمین سے کوئی رشتہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اہل علم نے کیا کیا؟ ان رشتوں کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. تو چند ایک سیاروں کو زمین سے بہت قریب دیکھا اور زمین سے انبریکیبل نہ ٹوٹنے والا رشتہ کا ٹریس کیا. سورج کو دیکھا، نہ ٹوٹنے والا لا ينفك قسم کا رشتہ دیکھا. چاند کا لا ينفك قسم کا رشتہ دیکھا. اور اس کے بعد زحل کا لا ينفك قسم کا رشتہ دیکھا. مشتری اور عطارد کا، عطارد این کے اوپر پیش ہے، رے کے نیچے زیر ہے، عطارد نہیں، عطارد کا رشتہ دیکھا. زہرہ کا رشتہ دیکھا. اس طرح مریخ کا رشتہ دیکھا. یہ سارے رشتے دیکھنے کے بعد اہل علم نے کہا سورج کو تو ہم نے اسٹڈی کیا، چاند کو بھی اسٹڈی کیا، ان صبح کے وقت طلوع ہونے والے لوئی میں تارا لو چاہیے صبح جو طلوع ہوتا ہے، شام کے وقت کا ستارہ نسبت نظر آتا ہے. یہ سارے ستارے مغرب ان کو دیکھا گیا تو اہل علم ان کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ یقیناً کوئی ایسے اثرات رکھتے ہیں کہ جن کو اسٹڈی کر رہے تھے. چنانچہ اہل علم نے کیا کیا؟ ایسٹرل میڈیٹیشن کی یا ایسٹرل میڈیٹیشنل ٹریول کی. مراقبے کے اندر چلے گئے مریخ پر، مراقبے کے اندر چلے گئے سورج کی جانب، مراقبے کے اندر چلے گئے زہرہ اور مشتری اور عطارد کی جانب، مراقبے کے اندر چلے گئے زحل کی جانب، اور وہاں کے اثرات کو دیکھ کے آئے. حضور غوث پاک حضرت شیخ شہاب الدین عمر سرورد شہید اور دیگر اولیاء ان کی روح بلا کے سامنے کھڑی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. چاند کی روح سامنے آئی، سورج کی روح سامنے آئی، مریخ و عطارد کی روح سامنے آئی. کیا ہو اپنی ایک حکمتیں بتاؤ. اولیاء کو انہوں نے اپنی ایک حکمتیں بتا دی. اولیاء کی کتابوں میں وہ علوم لکھے ہوئے ہیں کہ روح عطارد کو کس طرح بنائیں گے، روح مشتری کو آپ کس طرح بنائیں گے. ان سے کیا پوچھیں گے، وہ کیا جواب دے گا. لیکن آپ علم جہاں تک پہنچے، روح تو نہ بنا سکے، لیکن جہاں تک پہنچے کہ ان کے اثرات کو اسٹڈی کر لیا کہ کس ستارے کا اثر کس سیکشن آف لائف میں پڑتا، کس ستارے کا سیارے کا اثر کس سیکشن آف لائف پہ پڑتا. ٹھیک ہے. چنانچہ ریسرچ نے یہ بتایا کہ سورج سب سے زیادہ اثرات رکھتا ہے اور سید السیارات ہے. سید السیارات ہے، سیارات میں سے گاڑیوں کو بھی کہتے ہیں، اس سینس میں نہیں. جو سیارات آسمانوں میں جو پلانیٹری سسٹم کی طرف گردش کر رہے ہیں ان کا شہنشاہ ہے. ٹھیک ہے. اقتدار، عظمتیں، اگر اس کے اثرات کو گریسپ کر لیا جائے، حاصل کر لیا جائے، تو یہ آپ کو اس مقام تک پہنچا دے گا کہ جہاں پر دنیا رش کرے گی. ٹھیک ہے. چاند سکون اور اطمینان کی لہریں چھوڑتا ہے اور ہر دل عزیزی کی لہریں چھوڑتا ہے. اگر کوئی اس کے اثرات کو گریسپ کر دے تو یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ اس کو سکون مل جائے گا. آج کل زندگی میں اضطراب بہت ہے. ٹھیک ہے. اس اضطراب کا خاتمہ چاند کی پروسیسنگ کے تھرو پاسبل ہے. چاند کو پروسیسنگ، صحت مریخ کے تھرو پاسبل ہے. دولت مشتری پتہ ہے آپ کو سر، مشتری کے تھرو پاسبل ہے. محبت انورٹیڈ کامرس کے اندر. ٹھیک ہے.
زہرا کے تھرو پاسبل ہے. علم دنیا کی بہترین دولت عطارد کے تھرو پاسبل ہے. اور سب استقامت دنیا کے ساتھ ٹکرا جانے کا فن، پوری دنیا سے مقابلہ کر کے ون کرنے کا فن ذہن کے تھرو پاسبل ہے. ٹھیک ہے. علماء اسلام نے جن سیاروں پر ریسرچ زیادہ کی میں نے انہی کے نام لیے ہیں، ورنہ پلوٹو اور یورینس کے نام بھی آ سکتے ہیں، ان کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن ان پر زیادہ تر تحقیق جو یورپ میں ہوئی ہے اور اس کی طرف علماء اسلام نے توجہ کم کی ہے. اب ہمارے پاس زمین کے اوپر پڑنے والے اسرار، سورج، چاند، آگے مریخ، زحل، عطارد، مشتری، زورا، تقریباً 7 سیارے ایسے ہیں. یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں آپ اتنا ہی سمجھ لیں کہ ہمارے بزرگ حضرت علامہ اقبال نے ان سیاروں پر سفر کیا اور کتاب لکھی جاوید نامہ. بہت سارے بزرگوں نے ان ستاروں پہ سفر کیا اور اپنے اپنے تاثرات اس میں قلم بند کیے اور بتایا کہ ستاروں پر سفر کیسے ہوتا ہے. میں نے سری لنکا سے کچھ کتابیں منگوائی تھیں، ان میں سے ایک کتاب ہے ایزی جرنی ٹو ادر پلینٹس، ایزی جرنی ٹو ادر پلینٹس، دوسرے سیاروں پر آسان سفر کس طرح ہو سکتا ہے. اب ستارے تو ہمارے پاس آ گئے. اب علماء علم النجوم نے، ستاروں کے علوم کے علماء نے ایک دفعہ آپ کی روحانی ضیافت کے لیے دوبارہ دہرا دوں کہ میں نے روحانیت کے علوم کو 3 سیکشنوں میں تقسیم کیا ہے. ایک سیکشن اولیاء کی ہے، ایک سیکشن عاملین کاملین کی ہے، اور یہ تیسری سیکشن ہر بندے کی ہے جس میں ہر بندہ داخل ہو سکتا ہے. وہ دونوں سیکشنیں بلند نصیب والوں کی ہے، اور یہ سیکشن اس میں ہر کوئی داخل ہو سکتا ہے. اور اس میں آج آپ کو ایڈمیشن دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، کچھ باتیں کر رہا ہوں جو آپ کے فائدے کی ہیں. میں نے اس وقت تک جو گفتگو کی ہے وہ یہاں تک کی ہے کہ اہل علم نے نظر آنے والے اثرات اور نہ نظر آنے والے وہ اثرات جو ستاروں کے زمین پر پڑ رہے ہیں ان کو اسٹڈی کیا، میڈیٹیشن کے ذریعے وہاں جا کر یا بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں. ٹھیک ہے، ایسٹرل میڈیٹیشنز کے ذریعے سے لوگوں نے اس طرح سفر کیے اور جو کچھ کی معلومات ملی ان کو اپنی کتابوں میں ریکارڈ کر دیا. جب اثرات کے حوالے سے دیکھا گیا، اقتدار اور عظمت کو سورج سے ریلیٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، سبق یاد کرنا، ہر ایک دوست کو یہ سبق یاد رکھنا چاہیے تاکہ آپ جب کسی دوست کو بھی یہ سکھانا چاہیں تو جس طرح میں فریلی گفتگو کر رہا ہوں آپ بھی اس پوزیشن میں ہونے چاہیے کہ یہ علم اپنے دوستوں کو پہنچائے. انسانیت کی بہترین خدمت. ٹھیک ہے، سورج، اقتدار، عظمت، عروج، پروموشن. ٹھیک ہے، heading towards heights, soaring upward. سورج، سکون، اطمینان، آرام، راحت، ہر لحاظ سے طبیعت پر شگفتگی کے آثار. چاند، محبت جس کے بندھنوں میں پوری دنیا تڑپ رہی ہے. پتہ نہیں اس کے کمانڈ کرنے والے فرشتے کتنے کیسا مزاج رکھتے ہیں کہ ساری دنیا کو تڑپا رہے ہیں. ٹھیک ہے، زہرا، وینس. ٹھیک ہے، دولت، ہر ایک کی ضرورت، ہر مسئلے کا حل، اور انسانیت کی سب سے تقریباً بڑی مجبوری مشترک. صحت، دنیا کا بیماری میں جکڑا ہوا ہونا، ڈینگی وائرس جیسے مرضوں کا اس طرح پھیل جانا کہ پوری حکومتوں کو بے بس کر کے رکھ دینا. علم،
आले अजमत की दुनिया, अजीम इंसानों की दुनिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमाने ग्रामी में जिसको फर्ज कर दिया गया हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत पर उतारे। इसका मतलब है कि इल्म चाहिए, उतारे से दोस्ती, दौलत चाहिए, मुश्तरी से दोस्ती, मोहब्बत चाहिए, जोरा से दोस्ती, और इक़्तिदार चाहिए, सूरज से दोस्ती, सुकून चाहिए, चांद से दोस्ती, और पूरी दुनिया से टकराने का हौसला चाहिए तो ज़ोहर से दोस्ती। हमारी बात की। अच्छा, इस सेक्शन में आप जब दाखिल हुए और आपने असरात को जानना चाहा, तो जहाँ तक इन सितारों के नाम आ गए, अब आगे इन सितारों के जोन्स के नाम कि जिनमें ये फिरते हैं। अगर ज़मीन को स्टडी किया जाए तो ज़मीन के बीच सारी जो फैली हुई खला है और फजा है, इसमें आपको मैं एक ऐसा नुक्ता समझाने लगा उसके बाद कि अगर आज की महफिल लंबी हो तो घबराएंगे तो नहीं ना। हाँ, तो हमारे बड़े प्यारे प्यारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज एक नॉलेज का कम से कम ज़रूरी हद तक का हिस्सा आप तक आज कन्वे करूँ और बाद में इस पर आप काम करें। एक नुक्ता बिल्कुल नया, कायनात में दो बड़ी फोर्सेस हैं। कायनात में दो बड़ी फोर्सेस, एक नूर और एक तारीकी। सही। नूर तारीकी में से गुजरते हुए नूर नहीं रहता, या इसको और आसान कर दें, मख्फी हो जाता है। तारीकी उसको अपने दामन में इस तरह छुपा लेती है कि उसके ज़हूर के लिए मखलूक चाहिए, उसके ज़हूर के लिए एक इम्पेडिमेंट चाहिए, उसके ज़हूर के लिए एक रुकावट चाहिए, उसके ज़हूर के लिए एक चीज़ चाहिए। कोई लासान गिरस मुझे पता है, समझ नहीं आ रहा। जमीन है, जमीन के गिर्द फिरता हुआ सूरज जमीन को रोशन कर रहा है, एक खास हद तक उसकी रोशनी जाती है, उसके परे उसकी कोई रोशनी नहीं। जिस तरह एक चिराग है, एक खास हद तक उसकी रोशनी जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता मिटते मिटते वो एक तिनका बनकर, एक नुक्ता बनकर आहिस्ता से वो भी गायब हो जाता है। रोशनी तारीकी के अंदर मर्जर रखती है, इवेनेसेंट है, ग़याबत पज़ीर है, वो गायब हो रही है। रोशनी ज़म हो रही है तारीकी में, और फिर चारों तरफ तारीकी तारीकी। करोड़ों नूरी साल के फासले पर सियारे एक दूसरे से मौजूद हैं। रोशनी सिर्फ उस जोन में है जो उसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, उससे परे तारीकी ही तारीकी। रोशनी कहाँ होती है? जब उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तारीकी से आने वाली रोशनी, तारीकी के जरिए से आने वाली रोशनी, तारीकी के अंदर से आने वाली रोशनी जब किसी शय पर पड़ती है तो पता चलता है ये रोशनी है। इसकी मिसाल एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरा ख्याल है मैं समझाने का उम्मीद है। चिराग है, दीवार है, फर्ज करें ट्यूब वो है, बाकी सारी बात में कर दीजिए। दीवार वो है, इस तरफ भी कोई दीवार ना हो, इधर भी कोई दीवार ना हो, लाइट शिमाल में है और ऑब्जेक्ट ऑफ लाइट जिस पर की रोशनी पड़नी है वो जनूब में है। हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है, इधर भी कोई चीज नहीं,
ادھر بھی کوئی چیز نہیں. اس کے آگے آپ اس طرف نہ دیکھیں یا اپنی اس طرح والی جو آنکھ ہے اس کے آگے کوئی چیز رکھیں. اس کے آگے بھی جہاں پر روشنی پڑ رہی ہے وہاں بھی کوئی چیز رکھ لیں. کیا ادھر سے جاتی ہوئی روشنی آپ کو نظر آئے گی؟ نہیں. جا تو رہی ہے، جا رہی ہے تو وہاں پڑ رہی ہے، لیکن نظر کیوں نہیں آ رہی؟ مرج ہو گئی ہے. کس میں؟ تاریکی میں. اس کا مطلب ہے کہ تاریکی ضرب ہے نور کا. ٹھیک ہے، تاریکی روٹ ہے نور کا، تاریکی کنٹینر ہے نور کا، تاریکی ظرف اور برتن ہے نور کا. ٹھیک ہے، نور سے بھاگتے بھاگتے تاریکی کی ذات میں آ گئے. سمجھا رہی بات کی؟ یہ بات ان کو بتانی ہے کہ جن کو یہ سکھانا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب کا نور. اب یہ اجزاء ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا. اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور، بس آوازیں میں تیری صورت کا مانا نور کا، ورنہ یوں مجازن چاہے جس کو کہہ دے نور. ٹھیک ہے، تو نور کائنات کے اندر ویزیبلی بھی ٹریول کر رہا ہے اور انویزیبلی بھی ٹریول کر رہا ہے. جہاں تاریکی ہے وہاں بھی نور کو اٹھائے ہوئے ہے. جہاں بھی تاریکی ہے کائنات میں وہ نور کا روٹ ہے. اگر خدا نور ہے اور خدا کا نور زمین تک آ رہا ہے، تاریک زون سے گزر کے، تاریک ڈسٹینس سے گزر کے، تاریک سٹریچز سے گزر کے، ساری تاریکیوں کو چیر کے انسان کے دل پہ آ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، رستے میں کسی کو کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ پروردگار کریم نے کیا فرمایا؟ میرا نور ایسی شے ہے، میری محبتیں ایسی شے ہیں اور میرے کرنٹس ایسی شے ہیں، میں نے ظلمتوں میں لپیٹ کے رکھے ہوئے ہوں جس پر چاہوں گا ظاہر کرنا. اگر کسی کو نہ مل سکا اس کا مطلب وہ ظلمت کی دنیا میں ہے. اپنے عقیدے کا نام ظلمت رکھ لو، تمہیں پتا چلے کہ نور کی ویٹیج کتنی بنتی ہے. اب آپ کی خدمت میں اس حد تک جو بات کی گئی وہ یہ تھی کہ زمین ایک پیس ہے کہ جس پر نور کی تجلیات ڈارکر زونز سے آ کر پڑ رہی. کوشش کرتا ہوں، طالب علم ہوں نا، کوشش کرتا ہوں کہ یہ علوم جو نہایت کنسنٹریشن مانگتے ہیں آپ کے لیے مکمل تشریحات کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. زمین ایک پلینٹ ہے، ایک کرہ ہے، بولا نا ایلپٹیکل ہے، ویسے بیزلی ہے لیکن کرہ ہے. اس کے اوپر جو روشنی پڑتی ہے وہ ڈارکر زون سے گزر کر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ان ڈارکر زونز میں ٹریول کر کے وہاں پہنچے ناظرین جنہوں نے چاند کو اسٹڈی کیا، چاند کی روشنی یہاں آتے دیکھی، چاند تک پہنچے، رستے میں روشنی نظر نہیں آتی، پریکٹیکلی ثابت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو ڈارکر زون سے ٹریول کر کے جانا ہوتا ہے چاند تک. زہرہ تک جانا ہوگا تو ڈارکر زون سے ٹریول کر کے، مریخ و مشتری و زحل تک جانا ہوگا تو ڈارکر زون سے ٹریول کر کے. لہٰذا مراقبے میں بعض اوقات اگر ڈارکر زونز مل جائیں تو گھبرانا نہیں ہے. کیا بات ہے، یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے. اب ان ڈارکر زونز کو دیکھ کر سورج روشن ہے، چاند روشن ہے، مریخ و مشتری و زحل روشن ہے، لیکن روشنی جس پر پڑے گی وہاں روشن نظر آئیں گے نا. درمیان میں تو سارا زون ڈارکر ہے، تو اس ڈارکر زون کو ٹریول کر کے عاملین نے اس کو 12 حصوں میں تقسیم کیا. بات یہ ہے ڈارکر زون میں ٹریول کر کے جہاں پر کوئی سائن نہیں، جہاں پر کوئی انڈیکیشن نہیں، جہاں پر کوئی میپ نہیں، جہاں پر کوئی پکچر نہیں، جہاں پر کوئی گرافک پریزنٹیشن نہیں، کچھ بھی موجود نہیں. ان ڈارکر زونز میں وداؤٹ اینی لائٹ ٹریولز نے
روشنی کے ساتھ سفر کر 12 بروج کر کے اس سے علاوہ اگر کوئی بہتر انٹرپریٹیشن پیش کرے آنے نجوم میں سے تو میں اس کو ساتھ ماننے کو تیار ہوں. کیا زونز ڈال کر ہیں؟ ماننا پڑے گا کہ ساری خلا اور سپیس ڈال کر ہے. روشنی نظر تب آتی ہے کہ کسی ویزیبل شے پہ پڑے. ویزیبل شے وہاں پر ہے کوئی نہیں, کسی پر روشنی پڑ نہیں رہی. ڈارکر زونز میں روح کے نور کے ساتھ ٹریول کر کے عاملین نے 12 بروج کا تعین کر کے دیا. ٹھیک ہے, یہ زمین ہے. یہ زمین کے گرد کھلی کروڑوں اربوں خربوں مائلز کی خلاؤں اور فضاؤں کو اہل علم نے روح کے نور کے ساتھ ٹریول کر کے, جو اس وقت تاریکی کے پردوں میں لپٹا ہوا تھا, ٹریول کر کے کیا کیا؟ 12 بروج کا تعین کیا. یعنی روٹ کا 12 روٹس کا, روٹ سے مراد ہے روٹس کا تعین کر دیا. یہ زون ہے, 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 یہ زون. اب ٹائم ہو گیا. جن کو 12 بروج 12ویں کے چاند کا اسپیشل میں پیش کر دیا. 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا. اچھا, یہاں اگر اجازت ہے تو میں تھوڑی سی ترمیم کروں. 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ, جہاں سے کوئی چیز جاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, 12ویں کے چاند کا مجرا سجدہ نور کا. 12 برجوں سے جو ایک ستارہ. ٹھیک ہے, مجرا مطلب شاید سا مبدا مجرا. ٹھیک ہے, اس میں ظرف مکان, ٹھیک ہے, جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کسی جب جگہ کی ڈسکرپشن کی جائے تو اس وقت یعنی نیم کے اوپر زبر لگتی ہے. مجرا اور چیز ہے, مجرا اور چیز ہے. میں کہوں گا مجرا. 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا. 12 برجوں سے جو ایک ستارہ. ٹھیک ہے, یہاں تک ہماری گفتگو. جی روڈ تو جدید عربی میں مجرا کیسے ہے؟ وہ جگہ جہاں پر کوئی چیز جاری ہے. ٹھیک ہے, روٹ کو مجرا کہتے ہیں. بالکل صحیح. ابھی اذان کے بعد نماز ہوگی. نماز کے بعد یہ گفتگو میں آپ کے لیے ایک نتیجے پر پہنچا کر اس کے بعد دوستوں سے رہتا ہوں. پھر ہمارا آج بنے گا نا. محنت تو کر رہے ہیں.